السلام علیکم، میں ہوں محمد ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس یو الیکٹرک یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج پیش خدمت ہے ایک اسٹیبلائزر جو کہ بالکل کام نہیں کر رہا، چل نہیں رہا، آؤٹ پٹ نہیں دے رہا۔ تو دوستو، اس کا فیوز جو ہے پیچھے یہ گول فیوز آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ہم نے چیک کر لیا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو کھولتے ہیں اور کھول کے ٹیسٹ بتی سے یا میٹر سے چیک کرتے ہیں کہ اس میں کرنٹ کہاں کہاں سے نہیں آ رہا اور اس کا فالٹ ٹریس کرتے ہیں۔ دوستو، یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس ایک عدد وولٹ میٹر ہے۔ وولٹ میٹر کی مدد سے ہم چیک کریں گے کہ اس کے کرنٹ کہاں کہاں جا رہا ہے اور کہاں کہاں نہیں جا رہا۔ تو یہ جو جناب ہے فیوز میں ہم نے چیک کیا کہ فیوز کرنٹ پاس کر رہا ہے کہ نہیں۔ فیوز کرنٹ پاس کر کے بریکر تک کرنٹ جا رہا ہے۔ اس کے آگے یہ بریکر سے آگے ایک ریلے میں جائے گا، ریلے میں پھر اس ریلے کو چیک کریں گے کہ ریلے میں مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ جی تو جناب، کرنٹ ہم نے چیک کیا کہ کرنٹ فیوز بھی ٹھیک ہے اور بریکر بھی ٹھیک ہے، اور ادھر کرنٹ پہنچ آیا ریلے تک، یعنی کہ سرکٹ تک کرنٹ آ گیا، جس وہ ریلے جو کہ 220 وولٹ کو ٹرپنگ کرواتی ہے وہاں تک آ گیا، یہاں سے آگے آؤٹ نہیں ہو رہا۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے اس کا فیوز چیک کرنا ہے۔ اکثر اس کا فیوز جلا ہوا ہوتا ہے، اور فیوز کے بعد آپ نے اس کا بریکر چیک کرنا ہے۔ کسی بھی ہولڈر ٹیسٹ بتی کی مدد سے یا کسی میٹر کی مدد سے آپ نے چیک کر لینا ہے۔ تو سرکٹ کو ہاتھ لگانے سے پہلے آپ نے اس کی جو مین سپلائی ہے وہ نکال لینی ہے۔ تو یہ جو بلیک تار آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ 220 وولٹ کی فیس ہے۔ یہ جو بڑی ریلے ہوتی ہے اس کو ٹی ریلے بھی بولتے ہیں۔ یہ ریلے ٹرپ کراتی ہے، یعنی کہ اس ریلے سے آگے کرنٹ جو سرکٹ میں اور جو ٹرانسفارمر میں سپلائی ہوتا ہے، اور پھر 12 وولٹ اور 220 وولٹ مل کر اس سرکٹ کو چلاتے ہیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئی بھی سرکٹ ہو اس میں 12 وولٹ اور 220 وولٹ دونوں کام کرتے ہیں تو ہی ریلیز ٹرپ کرتی ہیں، یعنی کہ آن آف ہوتی ہیں۔ تو ہم نے چیک کیا کہ جو کرنٹ ہے وہ اس ریلے تک آ رہا ہے، یہ ریلے ٹی ٹائپ ہے، اس تک آ رہا ہے، اس سے آگے آؤٹ نہیں ہو رہا۔ تو ہم نے اس ریلے کو کاویہ کی مدد سے نکال لیا اور اس کی جگہ نیو ریلے ہم لگائیں گے، اور نیو ریلے لگانے کے بعد اس کو چیک کریں گے کہ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ تو دوستو، اب یہ ریلے لگا کر اس کو چلا کر چیک کرتے ہیں، کاویہ کی مدد سے اس کو اچھی طرح سولڈ کریں گے اور پھر اس کو چلائیں گے۔ دوسرا دوستو، آج ہم آپ کو اس ریلے کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ ریلے کیسے کام کرتی ہے، یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے اور یہ کیسے آن آف ہوتا ہے۔ جی تو دوستو، یہ ریلے لگی، اب اس کو ہم آن کر کے پہلے چیک کر لیں کہ یہ آن ہوتا ہے کہ نہیں۔ جی جناب، یہ آن ہو گیا۔ 176 سیکنڈ پہ اس کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے کہ یہ 176 سیکنڈ کے بعد آن ہوگا۔ تو دوستو، پہلے یہ میٹر نہیں چل رہے تھے، اب یہ میٹر چل گیا، تو اس کا مطلب کہ سپلائی آ گئی ہے اور وہ ریلے کام کرنا لگ گئی ہے کہ ریلے کیسے کام کرتی ہے۔ تو دوستو، اب کچھ آپ کو معلومات دیتے ہیں اس ریلے کے بارے میں۔ یہ ریلے کے جو چھوٹے یہ 3 پوائنٹ ہوتے ہیں، یہ باہر والے یہ 12 وولٹ ہوتے ہیں۔ اس کو ہم 12 وولٹ کرنٹ دیں گے تو یہ ٹک ٹک کی آواز دے گا۔ اس کو چیک کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو ریلے کے باہر والے پوائنٹ ہوتے ہیں، یہ 3 پوائنٹ ہے نا، یہ درمیان والا 220 ہے اور باہر والے 2 جس کو ہم وائر لگا رہے ہیں یہ 12 وولٹ ہیں۔ اس کو جیسے ہی وائر ٹچ کریں گے تو یہ ٹک ٹک کی آواز دے گا۔ اس کے بعد جناب، اس کے اوپر ریلے کے اوپر انہوں نے مکمل ڈایاگرام بھی دیا ہوا ہے۔ یہ جو باہر 3 پوائنٹ ٹچ ہو رہے ہیں یہ 220 ہیں، اور جو اندر والے چھوٹے ہیں یہ 12 وولٹ ہیں۔ 12 وولٹ جو ہیں، اس کے اندر ایک کوئل لگی ہوتی ہے، اس کو 12 وولٹ کرنٹ ملتا ہے تو وہ اس میں میگنیٹ پیدا ہوتا ہے، تو وہ پھر 220 کو کٹ آؤٹ کرتی ہے۔ تو اس ریلے کا ہم کرتے ہیں آپریشن، اس کو کھولتے ہیں۔ مکمل کھولنے کے بعد آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے اور اس کا سرکٹ کیا ہوتا ہے، ریلیز کیسے کام کرتی ہیں اور یہ کیسے کٹ آؤٹ ہوتی ہیں اور کیسے آن آف ہوتی ہیں، اور یہ سرکٹ اس 220 وولٹ کو کیسے ایڈجسٹ کرتا ہے۔
مطلب کہ ٹرانسفارمر سے جو لیڈیں نکلتی ہیں وہ تو مختلف لیڈیں نکلتی ہیں، مطلب کوئی 190 دے رہی ہوتی ہے، کوئی 180 دے رہی ہوتی ہے، کوئی 220 230 240 280، اس طرح مختلف وولٹیج پہ جو اس کا ٹرانسفارمر ہے اسٹیبلائزر کا وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو آگے جو اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے وہ سرکٹ نے کرنا ہوتا ہے۔ سرکٹ میں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 12 وولٹ بھی ہوتا ہے اور 220 وولٹ بھی ہوتا ہے۔ تو 12 وولٹ کا کام صرف ریلے کو ٹرپ کروانا ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، اس کو ہم نے اس کا اوپر والا کور جو اتار لیا ہے، اور اس کے یہ جو 2 پوائنٹ آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں، یہ درمیان میں پتری ہے اور اوپر نیچے 2 پوائنٹ ہیں، یہ اوپر نیچے ہوتی ہے، یہ اس طرح ٹچ ہوتی ہے جیسے کہ اس کو کمانڈ ملتی ہے، وولٹیج کے حساب سے یہ سرکل کرتی ہے۔ اور 12 وولٹ کے یہ جو نیچے والے 2 پوائنٹ ہیں، یہ ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ یہ 2 باہر والے جو پوائنٹ ہیں یہ 12 وولٹ کے ہیں، اور جو تینوں کے درمیان والا پوائنٹ ہے وہ 220 کا ہے، جس طرح کے نقشے میں آپ کو ہم نے بتایا، جو کہ ریلے کے اوپر بھی ڈایاگرام بنا ہوتا ہے۔ جو 3 پوائنٹ ٹچ ہوتے ہیں وہ 220 وولٹ کے ہوتے ہیں، اور جو 2 پوائنٹ ہوتے ہیں وہ 12 وولٹ کے ہوتے ہیں۔ تو 12 وولٹ کو کرنٹ دینے سے یہ جو ریلے ہے یہ 220 وولٹ کو کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ کرتی ہے۔ اس کو ہم 12 وولٹ یہ ریلے جلی ہوئی ہے، یہ ریلے کا جو ہے اس کی کوئل ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کا کلر چینج ہے، یہ جلی ہوئی ہے، یہ کام نہیں کر رہی۔ آپ کو دکھانے کے لیے ہم نے ایک نیو ریلے لی ہے اور اس کی کٹائی کی ہے اور اس کو خالی کیا ہے، یہ بالکل نیو ریلے ہے۔ اس کو یہ دیکھیں، جیسے ہی ہم 12 وولٹ کرنٹ دیتے ہیں تو یہ کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ ہوتی ہے، جو اس کی پتری ہے اوپر نیچے پوائنٹ میں کنیکٹ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہ کس طرح کام کرتی ہے، جیسے ہی اس کو 12 وولٹ کرنٹ ملتا ہے تو یہ بالکل اس طرح سے کام کرتی ہے۔ تو آپ کو جب آپ اسٹیبلائزر کا شو آپ لگاتے ہیں، سوئچ میں بورڈ میں لگاتے ہیں، تو آپ کو آواز بھی آتی ہوگی کٹ کٹ کی، وہ یہ ریلیز کی ہی آواز ہوتی ہے، ان ریلیوں کی آواز ہوتی ہے۔ یہ بعض اوقات وولٹیج ہائی لو ہونے کی وجہ سے بھی ریلے آواز دیتی ہے، تو اس وقت یہ ریلے کام کرتی ہے جس طرح کہ اس سرکٹ نے ایک ایڈجسٹ کرنی ہوتی ہے کہ 220 وولٹ آگے سپلائی کرنا ہوتا ہے، تو اس کی ایڈجسٹ ویریبل کی مدد سے کی جاتی ہے۔ تو جی جناب، اب آتے ہیں، یہ آپ نے دیکھ لیا، تو اب آتے ہیں ہم اسٹیبلائزر کی طرف۔ اسٹیبلائزر کو چیک کرتے ہیں کہ اسٹیبلائزر آؤٹ پٹ کتنی دے رہا ہے۔ تو جی جناب، اسٹیبلائزر آؤٹ پٹ جو ہے وہ ابھی نہیں دے رہا، آن نہیں ہوا، ابھی چند سیکنڈ باقی ہیں، مطلب کہ یہ سیکنڈ 00 پہ ہوں گے تو آن ہوگا۔ تو جناب اتنی دیر میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور اچھا سا کومنٹ کر دیجئے گا جناب۔ سبسکرائب بالکل فری ہے، اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آئندہ والی نیو معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ تو جی جناب، ان پٹ 204 وولٹ اور آؤٹ پٹ 222 وولٹ، اور پیچھے سے اس کی جو اسٹیبلائزر کی آؤٹ پٹ ہے وہ بھی بالکل ٹھیک سے نکل رہی ہے۔ تو جناب اب ہم اس کی باڈی کو فٹ کر کے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی آؤٹ پٹ کتنے وولٹ آ رہی ہے۔ اس کے سرکٹ کو فٹ کرتے ہیں، اس کے کور کو فٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ میٹر کی مدد سے چیک کرتے ہیں کہ اس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ کتنے وولٹ نکل رہی ہے۔ تو جناب یہ فٹ ہے 176 سیکنڈ پر 201 وولٹ جناب آ رہا ہے، اور 221 وولٹ یہ آؤٹ پٹ دے رہا ہے۔ تو جناب جی آؤٹ پٹ بھی بالکل ٹھیک ہوگی، آؤٹ پٹ بھی اس کی آگے۔ اب ہم وولٹ میٹر کی مدد سے اس کو چیک کریں گے کہ وولٹ میٹر اس کتنے آؤٹ پٹ کتنے وولٹ یہ اسٹیبلائزر نکال رہا ہے۔ تو جی جناب، اسٹیبلائزر جو آؤٹ پٹ نکال رہا ہے وہ 231 وولٹ نکال رہا ہے، مطلب کہ ہمارے میٹر کے مطابق 231 وولٹ اور اسٹیبلائزر کے میٹر کے مطابق 221 وولٹ، یہ 5 7 10 وولٹس کی آپ لوگ اکثر میٹر کر جاتے ہیں۔ جی تو جناب دیکھیں کتنی محنت اور لگن سے ہم نے یہ آپ کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور کرنا۔ اگلے ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔